ہاتھوں میں چھڑی، سر پر الٹی سیدھی ٹوپی، ڈھیلی ڈھالی پتلون جسے ہاتھوں سے بار بار پکڑ کر نیچے گرنے کی جستجو سے باز رکھنا، تنگ کوٹ، ناک کے نیچے ننھی منھی مونچھیں، اور جب بے ڈھنگی چال چلیں تو بے اختیار دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جائے۔ یہ تعارف ہے چارلز اسپینسر چیپلن کا، جن کا ذکر کسی محفل میں ہو تو ان کا تصور کر کے ہی کھلکھلانے کو دل چاہتا ہے۔ خاموش فلموں کے شہرہ آفاق برطانوی اداکار نے اپنے اصل نام کی بجائے چارلی چیپلن کے ذریعے زیادہ شہرت پائی، مزاحیہ اداکاری ایسی کی کہ ہر اداکار کے لیے سنگ میل بنے، جن کا مخصوص گیٹ اپ لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے کئی فنکاروں نے دھارا۔ کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کی دو مشہور ترین غیر سیاسی شخصیات میں سے ایک آئنسٹائن اور دوسرے چارلی چیپلن ہے۔ سن 1999 میں ٹائم میگزین نے 20ویں صدی کے 100 بااثر ترین افراد کی فہرست شائع کی تو اس میں ہالی ووڈ کے صرف 2 اداکاروں کو جگہ ملی، چیپلن اور مارلن برانڈو۔ چارلی چیپلن کے والدین تھیٹر آرٹسٹ تھے۔ صرف 5 برس کی عمر میں چیپلن کو پہلی بار اس وقت اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا جب ان کی والدہ کو فوجیوں کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے گلے میں تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسی صورتحال میں انہوں نے گانے سے معذرت کری تو چارلی چیپلن کے والد نے غصے میں بھرے فوجی تماشائیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چارلی کو میدان میں اتارا۔ انہوں نے اس موقع پر ایسی جم کر گلوکاری کی کہ سننے والے تو جیسے ان کے پرستار ہی ہو گئے۔ اس کے بعد چیپلن ایک طویل عرصے تک اپنی والدہ کی طرح گلوکاری کی بھی نقل کر کے اسٹیج پرفارمنسز دیتے رہے اور یوں ماں باپ کا مالی سہارا بننے کی جستجو کی۔ چارلی چیپلن کی زندگی میں ایک دور وہ بھی آیا کہ والد کثرت شراب نوشی کی بنا پر صرف 37 برس کی عمر میں چل بسے، جبکہ والدہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کی مہمان بنی تو چارلی چیپلن کو یتیم خانے میں داخل کرا دیا گیا۔ اس دوران بھی انہوں نے تعلیم اور اسٹیج پرفارمنس سے اپنا ناطہ نہیں توڑا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو فلموں میں کام کر کے زندگی کی گاڑی کھینچنے لگے۔ اس مرحلے پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اندر چھپے غموں اور تکالیف کو دنیا سے پوشیدہ رکھ کر ان کو ہنسانے پر مجبور کریں گے۔ چارلی چیپلن کی خواہش تھی کہ اگر کوئی انہی جیسی دشواریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے تو وہ ان کی اداکاری دیکھ کر انہیں فراموش کرے، اور پھر ایک کے بعد ایک مزاحیہ فلموں میں اپنے مزاحیہ گیٹ اپ سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ چارلی چیپلن نے برطانیہ سے امریکہ کا سفر کیا تو یہاں آ کر بھی ان پر فلموں کی برسات ہو گئی۔ وہ صرف ایک اداکار ہی نہیں تھے، بہترین ہدایت کار، کہانی نویس اور موسیقار بھی تھے۔ یہ بھی انہی کا کمال ہے کہ خاموش فلموں کے دور میں انہوں نے بغیر مکالمات بولے اپنی چلبلی سی حرکتوں کے ذریعے آج تک خود کو کامیڈی آئیکن بنائے رکھا۔ صوتی ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے کے باوجود کئی برسوں تک وہ آڈیو اور مکالمات کو اپنانے سے معذرت کرتے رہے، لیکن پھر وقت کی ضرورت اور فلم بیروں کی ڈیمانڈ کو محسوس کرتے ہوئے صوتی تاثرات اور مکالمات شامل کرنے پر مجبور ہوئے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ چارلی چیپلن نے اپنی مونچھوں کا انداز ہٹلر سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا تھا۔ اب یہ حسن اتفاق ہی ہے کہ ایڈولف ہٹلر اور چارلی چیپلن ایک ہی مہینے اپریل اور ایک ہی سال سن 1889 میں پیدا ہوئے، جبکہ سن 1940 میں ہٹلر کے کردار کو مذاق کا رنگ دے کر انہوں نے دی گریٹ ڈکٹیٹر بھی بنایا، جس پر ہٹلر کے حامیوں کی جانب سے انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طنز و مزاح سے بھری فلم کے آخری 5 منٹ میں انہوں نے فلم بیروں سے مخاطب ہو کر قوم پرستی اور فاشزم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی التجا بھی کی۔ چارلی نے امریکہ میں 40 برس گزارے، لیکن اس کے باوجود چیپلن کبھی بھی امریکی شہریت حاصل نہ کر پائے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ چارلی چیپلن کے کمیونزم خیالات راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔ اس وقت امریکہ میں کمیونسٹ کہلانا غداری کے مترادف تھا۔ ایک عرصے تک وہ FBI کی زیر نگرانی بھی رہے، جبکہ سن 1952 میں جب وہ تعطیلات پر برطانیہ واپس گئے تو امریکی حکام نے ان کو دوبارہ داخلے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تبھی دل برداشتہ ہو کر انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں ہی سکونت اختیار کی۔ اس دوران صرف ایک بار سن 1972 میں چارلی چیپلن کو امریکہ آنے کا موقع ملا، کیونکہ ان کی فلم لائم لائٹ کو بہترین موسیقی پر آسکر کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ یہ فلم سن 1952 میں جاری ہوئی تھی۔ چارلی چیپلن کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ وہ پہلے اداکار تھے جن کی تصویر 6 جولائی سن 1952 کو امریکی جریدہ ٹائم میگزین کے سر وقت پر شائع ہوئی۔ یہی نہیں، سن 1916 میں وہ امریکی صدر سے زیادہ تنخواہ لینے والی شخصیت تھے۔ چارلی چیپلن خاصے دل پھینک اور رنگین مزاج تھے۔ 4 بار دلہا بنے اور 3 بار ان کی شریک سفر ان سے خاصی کم عمر تھی۔ پہلی شادی 17 برس کی اداکارہ ملڈریڈ ہیرس سے کی اور پھر 16 برس کی لیتا گرے سے، اور جب خود 54 برس کے تھے تو ایک بار پھر 18 سال کی اونا اونیل پر دل آ گیا، اور یہ ساتھ چیپلن کی موت تک قائم رہا۔ جب پوری دنیا 25 دسمبر سن 1977 کو کرسمس منا رہی تھی تو دوسروں کی زندگیوں میں انگنت رنگ بھرنے والے چارلی چیپلن خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان کی موت کے کچھ ماہ بعد چوروں نے ان کا تابوت قبرستان سے اڑا لیا اور $6 لاکھ کے عوض اس کی واپسی کی شرط رکھی۔ چارلی چیپلن کی بیوہ نے انکار کیا تو انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی۔ بہرحال 11 ہفتے بعد سوئس پولیس نے چوروں کو گرفت میں لے کر لاش برآمد کر لی اور تابوت کو دوبارہ دفنا دیا گیا۔ YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔